بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی اس مقام تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لادا ہوا تھا۔ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ماہ داخلی استحکام میں لگائے اور اس کے بعد غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا۔ اس سے قبل 1.5 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی تھیں، جن میں سے ایک غزوہ عشیرہ بہت اہم تھا اور دوسرا وادی نخلہ کا فیصلہ کن واقعہ تھا۔ یہ دونوں واقعات غزوہ بدر کا اصل سبب بنے۔ ابو سفیان کی عدم موجودگی میں قریش کی سرداری عتبہ بن ربیعہ کے پاس تھی، لہٰذا اس لشکر کا سپہ سالار بھی وہی تھا۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، نصر بن حارث، عتبہ بن ابی معیط، شیبہ بن عتبہ اور بہت سے وہ لوگ جو اہل ایمان کے خون کے پیاسے تھے، سب کے سب نکلے۔ اس لشکر کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ قریش کے تمام سرداروں میں سے سوائے ابو لہب کے کوئی اور پیچھے نہیں رہا۔ ابو لہب بزدل انسان تھا، اس لیے اپنی جگہ ایک یعنی کرائے کا فوجی بھیج دیا کہ میری طرف سے یہ لڑے گا۔ اس شخص میں انسانیت کا کوئی جوہر نہیں تھا، وہ بخیل اور بزدل شخص تھا۔ اس کی اپنے معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، لوگ اسے غزال زریں کا چور سمجھتے تھے، چونکہ یہ کعبہ کے بیت المال کا متولی تھا اور وہاں سے چڑھاوے کے طور پر آیا ہوا سونے کا ہرن چوری ہو گیا تھا، تو یہ اسے غزال زریں کا چور مشہور ہو گیا تھا۔ بس ابو لہب کے سوا قریش کا کوئی گھرانہ نہیں بچا کہ جس کے تمام سربراہ لوگ اس لشکر میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ البتہ ابو سفیان رہ گئے تھے جو قافلے کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی ابو جہل نے پیغام بھیج دیا کہ اپنی نفری اور ساز و سامان کے ساتھ ہم سے آ کر مل جاؤ، لیکن ابو سفیان دھیمے مزاج کے حقیقت پسند انسان تھے، محض جذباتی انسان نہیں تھے۔ انہوں نے 2 احتیاطیں کیں، ایک طرف مدد کے لیے مکہ پیغام بھیج دیا اور دوسری طرف جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ قافلے کا قصد فرما رہے ہیں تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، چنانچہ وہ بدر کی طرف آئے ہی نہیں بلکہ بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل گئے۔ انہیں ابو جہل کا پیغام مل بھی گیا تھا کہ لشکر کے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں براہ راست مکہ جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313، 314 یا 317، جن میں سے 82، 83 یا 84 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، اس لیے پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صعصعہ کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر
چلتے ہوئے بئر روحہ تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ سے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے۔ پھر وہاں سے 2 آدمیوں کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرض دار کو بھیج دیا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زریں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادے جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس سردار کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانا تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب آپ واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر دی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور اس نے اونٹ کی مینگیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر
دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جوفہ میں موصول ہوا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کے سردار ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے اور لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے کہ یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائیں۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے۔ یہ ہے غزوہ بدر کا پہلا پارٹ۔ اگر آپ باقی بھی پارٹس اس کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔